اچھا اس کو اگر آپ غور کریں، یہ جو من دون المؤمنین ہے، لاجیکلی کیسے اس کو سمجھ آتی ہے؟ ایک اور جگہ بھی یہ قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے سورہ توبہ میں، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَا۔ یہاں پہ بھی یہی الفاظ معلوم ہے کہ مت بناؤ اللہ کے مقابلے میں اور رسول کے اور مومنوں کے مقابلے میں کسی کو ولیجہ، اور ولیجہ وہ ہے جو گہرا دوست، رازدان، یعنی جو گہرا رازدان ہے وہ نہیں آپ بنا سکتے۔ ان سے ایک دنیاوی لحاظ کی دوستی تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک جو بھید والے شیئرنگ والی ہے وہ نہیں رکھ سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کوہٹا میں کام کرتا ہے اور ایٹم بم پہ کام کر رہا ہے، اب اس کو تو نارمل دوستی بھی نہیں رکھنی چاہیے کسی نان مسلم کے ساتھ، بیکاز اٹ از ٹو رسکی کہ وہ ہمارے راز باہر نہ نکل جائیں۔ یہ الفاظ سے بھی مطلب پتہ لگتا ہے کہ اس سے مطلب مقابل ہے، اور ایک اور لاجیکل طریقے سے بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن شریف میں یہ آیا، ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لکھا گیا تھا کہ مت نکاح کرو مشرکوں سے اپنی عورتوں کا جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، تو وہاں منع کر دیا گیا۔ لیکن اہل کتاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے، اہل کتاب کے مردوں سے تو خیر نہیں ہو سکتا۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، یعنی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور مومنوں کی محفوظ عورتیں، پاکیزہ عورتیں، اور اہل کتاب کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی عورتیں بھی، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ فوکس کی چیز پہ ہے کہ جو اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ تو جو لوگ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ کوئی مومن کسی کافر سے دوستی نہیں کر سکتا، فرینڈشپ نہیں رکھ سکتا، تو شادی تو فرینڈشپ سے آگے کا سٹیپ ہے، تو پھر تو شادی لاجیکلی ہو نہیں سکتی اگر یہ ترجمہ مانا جائے۔ پھر اس آیت کو یا تو مانیں گے کہ منسوخ ہو گئی ہے، سارے مانتے ہیں کہ یہ آیت بالکل ویلڈ ہے آج کی بھی دن، کہ آپ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، یعنی اس کی کچھ شرائط ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل اگر کوئی فرانس جرمنی میں جا کے کسی اہل کتاب کی عورت سے شادی کرتا ہے تو وہ ڈیزائربل نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، لیکن اس کو سب مانتے ہیں۔ تو شادی ہم مانتے ہیں کہ ایک غیر مسلم خاتون سے ہو سکتی ہے جو اہل کتاب میں سے ہو، یہودی عیسائی سے۔ اور یہاں جو ہم آیت ڈسکس کریں تو ہائی کانٹیکس میں مینلی یہودیوں کے کانٹیکس میں، لیکن جو دوستی ہے وہ نہیں ہو سکتی، تو اٹ ڈز ناٹ میک سینس۔ اٹ اونلی میک سینس، اس کی جو ریکنسلیشن ہے، جو تطبیق ہے، وہ اسی صورت میں ہوتی ہے اگر ہم اس کا صحیح ترجمہ یہی سمجھیں کہ مومنوں کے خلاف دوستی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کی شادی کسی نان مسلم خاتون سے ہو گئی ہے اور وہ مثلاً کوئی جرمنی سے آئی ہے خاتون اور ان کی جاسوس ہے، تو پھر وہ شادی بھی ویلڈ نہیں رہ سکتی، اس شادی کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ جب اوور آل مسلمانوں کے جو اجتماعی باڈی ہے اس کے خلاف، اس کے مفاد کے خلاف اگر ٹکرائے گی آپ کی دوستی یا ایون آپ کی شادی، تو وہ ویلڈ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ ایسی دوستی نہیں رکھنی، ایسی رازداری والی دوستی نہیں رکھنی، ان کو اپنے رازوں میں شریک نہیں کرنا جو آپ کی نیشنل انٹرسٹ کے راز ہیں۔ اور اوبویسلی نیشنل انٹرسٹ کے راز ہمارے کامن لوگوں کو تو پاس نہیں ہوتے، وہ فوجیوں کے پاس ہوں گے، سائنسدانوں کے پاس ہوں گے۔ تو صحیح اس کا جو ترجمہ بنے گا وہ یہ بنے گا۔ اس سے جب بعض کا لوگ یہ نکال لیتے ہیں اور پھر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں تو ان کی فرینڈشپ ہوتی ہیں نان مسلمس کے ساتھ بھی، اور اچھی فرینڈشپ ہوتی ہیں۔ ہم لوگ جو بزنس کرتے ہیں نان مسلم کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ہماری دوستیاں ہوتی ہیں، اور لوگوں کی سکھوں سے دوستیاں ہوتی ہیں، لوگوں کی ہندوؤں سے دوستیاں ہوتی ہیں، اور ان دوستیوں میں کوئی ایشو اور حرج نہیں ہے۔ حرج وہیں آتا ہے جب اس دوستی سے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ اس آیت کو صحیح کانٹیکٹ میں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میجورٹی اس کا وہی مطلب سمجھتی ہے جو شاید یہ شادی کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں تو لاجیکل نہیں رہتا۔